حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے محبوب شاعر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اپنی محبت کا آپ ثبوت بھی دیں۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھا زحمت کریں، آپ تھوڑا سیمٹ۔ مجھے لگا کہ زمین پر خدا کے دو گھر ہیں، ایک مسجد الحرام اور ایک بیت اللہ، یہ دو عظیم ترین گھر خدا کے، ایک منسوب نبی سے ایک منسوب علی سے، مگر کیا سبب ہے کہ ایک گھر پہ کئی مینار ہیں، ایک گھر پہ کوئی مینار نہیں ہے، دونوں گھر خدا کے ہیں مگر ایک گھر پہ کئی مینار نظر آتے ہیں اور ایک گھر خدا کا خانہ کعبہ، اس پر کوئی مینار نہیں ہے۔ سبب کیا تھا؟ میں سبب تلاش کرتے کرتے کراچی پہنچا، وہاں سے میر تکلم نے مجھے اس کا جواب دیا، وہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر واقعی یہ جواب مدلل ہو تو آپ سب مل کے میری آواز سے اپنی آواز ملائیے گا، پھر میں مہمان شاعر پیش کروں گا۔ 4 مصرے دیتا ہوں، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر۔ نہیں کیا ایسے ہی آپ سنتے ہیں شعر؟ ایسے ہی سنتے ہیں؟ ذرا سی آوازیں اور بلند کیجئے۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، تو قائم محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا عالم۔ ہائے 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 ہائے، چوتھا مصرع، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا عالم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ تھوڑا سا اور بلند ہو۔ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ آئیے حضرات آپ بیدار ہو گئے، وقت نہیں ہے کہ نظامت میں بہت زیادہ وقت اس وقت صرف کیا جائے، شعراء بہت ہیں اور بڑے محترم شعراء ہیں، مگر مجھے ابھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس وقت اس شاعر کو آپ بلائیے جو سب سے دور دراز کی مسافتوں کو طے کر کے آیا ہے۔ میں بلاؤں گا بھائی، میں آپ ہی کی بات عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات پوری تو ہونے دیں، میں آپ ہی کی بات کہہ رہا ہوں مگر آپ سنیں تو صحیح۔ اس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جو بہت دور دراز کی مسافتوں کو طے کر کے آیا ہے، آپ کا محبوب شاعر ہے، مگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مراد آباد سے آنے والے محبوب کی بات کر رہا ہوں، مراد آباد سے نہیں، یہ الحمدللہ زیارات سے مشرف ہو کے آئے ہیں۔ محبوب انصاری حال ہی میں زیارتوں سے مشرف ہو کے آئے ہیں، بہت دور دراز کی مسافتوں کو طے کرنے کے بعد ہندوستان آ کر وہ پہلی محفل پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کا شاعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں جناب محبوب انصاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ آپ کا اپنا شاعر، اس کا استقبال آپ محبتوں کے سائے میں کیجئے۔ محبوب انصاری مطلب حاضر کرتا ہوں، حضور ملاحظہ فرمائیں، یہ ساؤنڈ والے چاہیں آواز گھٹائیں یا بڑھائیں، مگر آپ مطلب سماعت فرمائیں۔ حضور ذرا اور بڑھا دیجیے بھائی صاحب، آواز نہیں ہے۔ کہ شیخ جی شیخ جی آپ کو جنت کی طلبگاری ہے، طلبگاری ہے، شیخ جی آپ کو جنت کی طلبگاری ہے، طلبگاری ہے، یہ کبھی سوچا ہے کس کی وہاں سرداری، یہ کبھی سوچا ہے، یہ کبھی سوچا ہے
کس کی وہاں سرداری ہے، سرداری ہے. اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، بہت قیمتی ملاحظہ فرمائیے حضرات ہیں کہ یہ کبھی سوچا ہے کس کی وہاں سرداری ہے، سرداری ہے. اور مجھ کو عباس کا، مجھ کو عباس کے دربار کا خادم سمجھو، مجھ کو یہ مت کہو محبوب تو انصار، مجھ کو یہ مت کہو محبوب حسینی کر دیا ہے، مجھ کو یہ مت کہو. نام کے آگے سے ہٹا دو. مجھ کو عباس کے مجھ کو عباس کے دربار کا خادم سمجھو، مجھ کو یہ مت کہو محبوب تو انصاری ہے، تو انصاری ہے. مجھ کو یہ مت کہو محبوب تو انصاری ہے، تو انصاری ہے، تو انصاری ہے. اور ملاحظہ فرمائیں جتنی، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ بڑے حساس سماعت ہے، یہاں تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اہل علم کا مجمع ہے. جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، جتنی فتووں سے فتووں سے جتنی فتووں سے بھری، فتووں سے بھری، جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، ارے الماری ہے. جتنی فتووں سے جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، اس کو کافی میرے ایک آنسو کی چنگاری ہے، اس کو کافی ایک آنسو کی چنگاری ہے، اس کو کافی میرے، اس کو فتووں سے بھری، جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، الماری ہے. جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، الماری ہے. جتنی فتووں سے بھری، جتنی فتووں سے بھری یہ تیری الماری ہے، اس کو کافی میرے ایک آنسو کی چنگاری ہے، چنگاری ہے، چنگاری ہے. یا نبی لے کے تو آئے ہو عہد میں سب کو، مجھے لگتا ہے کہ پہنچے نہیں وہاں تک، نہیں پہنچے. مصرع دوسرا سنیے. یا نبی
یا نبی لے کے تو آئے ہو عہد میں سب کو، ارے عہد میں سب کو، یا نبی لے کے تو آئے ہو عہد میں سب کو، جنگ سے بھاگنا کچھ لوگوں کی بیماری بھاگنا کچھ لوگوں کی بیماری ہے،